شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے آن لائن تدریسی سلسلے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ایم اے اردو سال دوم کے اختیاری مضمون اردو قواعد و انشاء کا 25واں لیکچر ہے، جس میں ہم فعل اور اس کی اقسام پر روشنی ڈالیں گے۔ لہٰذا آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ فعل سے کیا مراد ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، فعل ہمیشہ اس میں مصدر سے بنتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصدر میں کام کا کرنا یا ہونا تو ضرور پایا جاتا ہے، لیکن اس میں زمانہ موجود نہیں ہوتا، جبکہ فعل میں زمانہ اور کام دونوں پائے جاتے ہیں۔ کام کرنے والے کو یا جس سے کام صادر ہو اسے فاعل یا سبجیکٹ کہتے ہیں، اور جس شخص یا شے پر کام کا اثر پڑے یا جس پر کام کیا جائے وہ مفعول یا آبجیکٹ کہلاتا ہے۔ لہٰذا ہم فعل کی تعریف ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ فعل ایسا کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جاتا ہے، اور جس کا تعلق زمانے سے بھی ہوتا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی جامع القواعد میں فعل کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی دیتا ہے۔ اس میں کسی کام یا شے کا کرنا یا ہونا یا نہ کرنا یا نہ ہونا، اور ازمنہ ثلاثہ یعنی ماضی، حال اور استقبال میں سے ایک زمانہ پایا جاتا ہے۔ مصدر اور فعل میں فرق یہی ہے کہ مصدر میں کسی کام یا حرکت کا بیان تو ہوتا ہے، لیکن زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مثلا آنا ایک کام یا حرکت ہے، یہ مصدر ہے، لیکن آتا ہے ایک فعل ہے کہ اس میں کام یا حرکت کے علاوہ ایک زمانہ یعنی حال بھی پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آتا ہے، اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ حال میں کوئی چیز ہو رہی ہے، آنے والا حال میں آ رہا ہے۔ تو پیش کردہ تعریفات سے واضح ہوتا ہے کہ فعل کے لیے دو شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ اول یہ کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، اور دوم اس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا یعنی فعل کا صدور بھی پایا جائے۔ صدور سے یہ مطلب نہیں کہ کام کا ہونا یا کرنا ہی فعل ہے، بلکہ کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا بھی بشرط زمانہ فعل ہوگا۔ یعنی اس نے کھانا کھایا، اس نے کھانا نہ کھایا، دونوں فعل ہوں گے۔ فعل کی وضاحت کے لیے پیش کردہ جملے بھی ملاحظہ ہوں کہ اختر آیا تھا، احسان کھانا کھا رہا تھا، حامد خط لکھتا ہے، محمود کل کراچی جائے گا۔ ان جملوں میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی سے مراد وہ زمانہ ہے جو گزر چکا ہو۔ مثلا پہلے دونوں جملے یعنی اختر آیا تھا اور احسان کھانا کھا رہا تھا، یہ زمانہ ماضی کے ہیں۔ حال سے مراد وہ زمانہ ہے جو گزر رہا ہو، یعنی پریزنٹ۔ مثلا حامد خط لکھتا ہے، زمانہ حال پر مشتمل جملہ ہے۔ جبکہ مستقبل سے مراد وہ زمانہ ہے جو ابھی آئے گا یا آنے والا ہے، جیسے محمود کل کراچی جائے گا۔ ان تینوں زمانوں کو اصطلاح میں ازمنہ ثلاثہ کہتے ہیں۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیے جس میں تینوں زمانے ملتے ہیں کہ بس دیکھ لیا، دیکھتا ہوں، دیکھوں گا کب تک، دنیا میں تیری شوبدہ بازی کا تماشا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس شعر میں تینوں زمانے پائے جا رہے ہیں، یعنی دیکھ لیا یعنی فعل ماضی، دیکھتا ہوں یعنی فعل حال، اور دیکھوں گا یعنی فعل مستقبل۔ امید ہے کہ آپ کو فعل یعنی ورب کے بارے میں شناسائی ہو گئی ہوگی، لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں اور فعل کی اقسام کے بارے میں جاننے کی سعی کرتے ہیں۔ یعنی فعل کیا ہے اس کے بارے میں تو آپ نے جان لیا۔ اب ہم مختلف کتب قواعد کے حوالے سے بات کریں تو مختلف کتب میں فعل کی کئی اقسام پیش کی گئی ہیں، یعنی فعل کی مختلف اقسام آپ کو مختلف کتب میں نظر آئیں گی۔ اب چونکہ آپ کے نصاب میں بھی فعل اور اس کی اقسام کا مطالعہ شامل ہے، لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ فعل کی نمایاں اور معروف اقسام آپ کے گوش گزار کریں، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فعل کی بنیادی اقسام سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ اس امر کے حصول کے لیے ہم نے فعل کی اقسام کا ایک مجوزہ خاکہ تیار کیا ہے، جس کو پیش نظر رکھ کر ہم فعل کی معروف اقسام پر روشنی ڈالیں گے۔
گو ان اقسام کے علاوہ بھی آپ کو کتب قواعد میں مختلف فعل کی مختلف اقسام مل سکتی ہیں، تاہم نصابی ضروریات کے تحت ہم نے کوشش کی ہے کہ بنیادی اور معروف اقسام فعل تک ہی خود کو محدود رکھیں۔ لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیش کردہ خاکے میں ہم نے فعل کی اقسام کو بنیادی طور پر 5 حصوں یا 5 زمروں میں تقسیم کیا ہے، یعنی فعل کی اقسام بلحاظ معنی، فعل کی اقسام بلحاظ فاعل، فعل کی اقسام بلحاظ افراط و تفریط اجزاء یا بلحاظ اجزاء کی کمی بیشی، فعل کی اقسام بلحاظ مثبت و منفی یا بلحاظ اثبات و نفی، اسی طرح فعل کی اقسام بلحاظ بناوٹ یا زمانہ۔ تو فعل کی اقسام کو ان بنیادی 5 زمروں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کے تحت کچھ معروف اقسام فعل کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم فرداً ہر حصے یا زمرے پر روشنی ڈالنے کا آغاز کریں، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ان میں سے بہت سی اقسام فعل کے بارے میں آپ پہلے ہی سے مصدر اور اس کی اقسام کا مطالعہ کرتے ہوئے جان چکے ہیں، کیونکہ فعل ہمیشہ مصدر سے بنتا ہے اور ہمارے ہاں مصدر کا مطالعہ زیادہ تر فعلی مصدر کے حوالے سے ہی کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم نے مصدر اور اس کی اقسام پر روشنی ڈالی تھی تو اکثر فعل ہی کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ یوں فعل کی زیادہ تر اقسام آپ کے لیے بہت سہل ہوں گی اور آپ پہلے ہی سے ان کے بارے میں جانتے ہوں گے، لہٰذا ہم یہی کوشش کریں گے کہ ان پر زیادہ وقت صرف نہ کریں بلکہ انہیں مختصر آپ کے گوش گزار کر کے نئی اقسام کی طرف بڑھا جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس خاکے کو ذہن نشین کر لیجئے تاکہ فعل کی اقسام سے متعلق لیکچرز کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو آپ دیکھیے کہ ذہن نشین کرنے کے لیے یاد رکھیے کہ ہم نے جو مجوزہ خاکہ تیار کیا ہے اس کے تحت ہم نے 5 بنیادی زمروں میں یا صورتوں میں فعل کی اقسام کو دیکھنا ہے: معنی کے لحاظ سے، فاعل کے لحاظ سے، افراط و تفریط اجزاء یا اجزاء کی کمی بیشی کے لحاظ سے، یا مثبت و منفی کے لحاظ سے، یا بناوٹ یا زمانہ کے لحاظ سے۔ اب آپ دیکھیے کہ معنی کے لحاظ سے ہم نے مصدر میں بھی پڑھا تھا، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ معنی کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام یعنی فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص ہیں، جبکہ فاعل کے لحاظ سے بھی فعل کی 2 اقسام یعنی فعل معروف اور فعل مجہول ہے۔ آپ کو اس نام سے ہی ذہن میں آ گیا ہوگا کہ فعل معروف یعنی جس کا فاعل معلوم ہو، اور فعل مجہول جس کا فاعل موجود نہ ہو یا معلوم نہ ہو یا پوشیدہ ہو، تو مطلب ناموں ہی سے آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بلحاظ افراط و تفریط اجزاء یعنی اجزاء کی کمی بیشی کے لحاظ سے بھی فعل کی 2 ہی اقسام ہم نے کی ہیں، یعنی فعل مفرد اور فعل مرکب۔ جبکہ بلحاظ مثبت و منفی یا اثبات و نفی کے لحاظ سے بھی فعل کی 2 ہی اقسام ہیں، یعنی فعل مثبت اور فعل منفی۔ زمانے یا بناوٹ کے لحاظ سے ہم نے فعل کو 6 اقسام یعنی فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں میں تقسیم کیا ہے۔ تو اب ہم فرداً آج کے لیکچر میں اور آئندہ لیکچر میں بھی ان اقسام کا جائزہ لیں گے۔ آج کا لیکچر جو ہمارا ہے وہ پہلے 4 زمروں پر مشتمل ہوگا، یعنی ہم فعل کی اقسام بلحاظ مثبت و منفی یہاں تک پڑھیں گے، جبکہ اگلے لیکچر میں ہم بلحاظ بناوٹ یا زمانہ فعل کی اقسام کو دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے مجوزہ خاکے کے مطابق دیکھتے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، معنی کے لحاظ سے فعل کی عموماً 3 اقسام پیش کی جاتی ہیں، یعنی فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص۔ فعل لازم یا انٹرانزٹیو ورب سے مراد وہ فعل ہے جو صرف فاعل یا کام کرنے والے کو چاہے، یعنی ایسا فعل جس کا اثر صرف فاعل تک ہی رہے فعل لازم ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ فعل جس میں صرف فاعل سے ہی بات مکمل ہو جائے اور قاری کو پورا مطلب سمجھ آ جائے فعل لازم ہے۔ ایسے فعل میں فاعل کے سوا کسی دوسرے شخص یا چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لازم کے لغوی معنی ہی ہیں لگا ہوا یا چمٹا ہوا، چنانچہ افعال لازم اپنے فاعل کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور کسی مفعول کا مطالبہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر حامد آیا، اکرم گیا۔ آپ دیکھیے کہ ان دونوں جملوں میں آنے اور جانے کا عمل صرف فاعل تک محدود ہے۔ اسی طرح گھوڑا دوڑا، شبیر سویا،
سلما روئی وغیرہ۔ تو ان مثالوں میں آیا، گیا، دوڑا، سویا اور روئی فعل لازم ہیں، اور حامد، اکرم، گھوڑا، شبیر اور سلمہ ان افعال کے فاعل ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام افعال صرف فاعل کے ساتھ مل کر ہی بات مکمل کر رہے ہیں، لہٰذا افعال لازم ہیں۔ یاد رہے کہ تمام فعل لازم ہمیشہ لازم مصدروں سے ہی بنتے ہیں، یعنی جن مصادر سے فعل لازم مشتق ہوتے ہیں وہ مصادر لازم ہوتے ہیں۔ مثلاً آنا، جانا، دوڑنا، سونا، رونا مصادر لازم ہیں، اور ان سے مشتق افعال آیا، گیا، دوڑا، سویا اور روئی افعال لازم ہیں۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے دیکھ لیا فعل لازم کے بارے میں کہ فعل لازم وہ ہے جس کا اثر صرف فاعل تک رہتا ہے اور وہ مفعول کی چاہت نہیں کرتا، جبکہ معنی کے لحاظ سے فعل کی دوسری قسم یعنی فعل متعدی یا ٹرانزٹیو ورب ہے، اور اس سے مراد وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ فعل جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے فعل متعدی کہلاتا ہے، یعنی بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی موجودگی بھی ضروری ہو۔ لغت میں متعدی اس کو کہتے ہیں جو حد سے بڑھ جائے، چنانچہ وہ فعل جو فاعل تک محدود نہ رہے بلکہ اس حد سے آگے بڑھ کر مفعول کا بھی تقاضا کرے متعدی ہے۔ مثال کے طور پر حامد نے کتاب پڑھی، فردوس نے روٹی کھائی۔ آپ دیکھیے کہ پڑھنے اور کھانے کا عمل فاعل کے ساتھ مفعول ملانے سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح رابعہ نے تصویر بنائی، سدرا نے گلاس توڑا، عنبر نے کپڑا خریدا، سمیہ نے سانپ مارا اور کوثر نے خط لکھا۔ ان جملوں میں پڑھی، کھائی، بنائی، توڑا، خریدا، مارا اور لکھا فعل متعدی ہیں، جبکہ حامد، فردوس، رابعہ، سدرا، عنبر، سمیہ اور کوثر فاعل ہیں، اور کتاب، روٹی، تصویر، گلاس، کپڑا، سانپ اور خط مفعول ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام افعال ایسے ہیں جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا مطلب ادا نہیں کرتے بلکہ مطلب کی تکمیل کے لیے انہیں مفعول کی بھی ضرورت پیش آئی ہے، اسی باعث یہ فعل متعدی کہلاتے ہیں۔ مثلاً اگر پیش کردہ جملوں کو کچھ یوں لکھیں: حامد نے پڑھی، فردوس نے کھائی، رابعہ نے بنائی، سدرا نے توڑا، عنبر نے خریدا، سمیہ نے مارا، کوثر نے لکھا، تو آپ دیکھیے کہ بات واضح نہیں ہوتی۔ لیکن جب ان جملوں میں کوئی نہ کوئی مفعول موجود ہوتا ہے تو مفہوم کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ہم درمیان میں سے مفعول نکالتے جاتے ہیں تو بات واضح نہیں ہو رہی، لیکن جب جملوں میں کوئی نہ کوئی مفعول آ جاتا ہے تو مفہوم جو ہے وہ واضح آ جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے تمام افعال کو افعال متعدی کہتے ہیں، اور جن مصادر سے ایسے افعال مشتق ہوں ان کو مصادر متعدی۔ مثلاً بلانا ایک مصدر متعدی ہے، لہٰذا اس سے بننے والے فعل کو ایک بلانے والا چاہیے اور ایک ایسا شخص یا ذات جس کو بلایا جائے، جیسے احمد نے سلیم کو بلایا، لہٰذا بلانا مصدر متعدی سے بننے والا فعل بلایا فعل متعدی کہلائے گا۔ اسی طرح لکھنا ایک مصدر متعدی ہے اور اس سے بننے والے فعل کو لکھنے والے یعنی فاعل کے علاوہ لکھنے کے لیے کوئی چیز یعنی مفعول بھی درکار ہوتی ہے، جیسے کوثر نے خط لکھا، لہٰذا لکھنا مصدر متعدی سے بننے والا فعل لکھا فعل متعدی کہلائے گا۔ اب اگر دیکھیں تو فعل متعدی کی مفعول کے لحاظ سے عموماً 3 اقسام یا صورتیں کی جاتی ہیں، یعنی فعل متعدی بیک مفعول، فعل متعدی بدو مفعول اور فعل متعدی بسے مفعول۔ نام ہی سے ظاہر ہو گیا ہوگا کہ بیک مفعول ایسا فعل متعدی ہے جو ایک مفعول کی خواہش کرے، بدو مفعول ایسا فعل متعدی جس میں 2 مفعول آئیں، اور فعل متعدی بسے مفعول یعنی جو 3 مفعول کو چاہے، یعنی ایسا فعل متعدی جو صرف ایک مفعول کو چاہے فعل متعدی بیک مفعول ہوگا۔ مثلاً فردوس نے روٹی کھائی، احمد نے پانی پیا۔ ان جملوں میں روٹی اور پانی مفعول،
فردوس اور احمد فاعل جبکہ کھائی اور پیا فعل متعدی ہیں، اور یہ دونوں جملے صرف ایک ہی مفعول سے مفہوم کو واضح کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان جملوں میں کھائی اور پیا فعل متعدی بیک مفعول ہیں۔ اسی طرح ایسا فعل متعدی جو دو مفعول کے ساتھ بات مکمل کرے اسے فعل متعدی بدو مفعول کہتے ہیں، جیسے مریم نے فقیر کو روٹی کھلائی، امجد نے فردوس کو جوس پلایا، افضل نے کتے کو پتھر مارا۔ پہلے جملے میں فقیر اور روٹی، دوسرے جملے میں فردوس اور جوس، جبکہ تیسرے جملے میں کتا اور پتھر مفعول ہیں، جبکہ مریم، امجد اور افضل تینوں جملوں میں فاعل ہیں۔ کھلائی، پلایا اور مارا ایسے افعال متعدی ہیں جو ان جملوں میں دو مفعول کے ساتھ بات کو مکمل کر رہے ہیں، اسی لیے انہیں فعل متعدی بدو مفعول کہتے ہیں۔ جبکہ ایسا فعل متعدی جو تین مفعول کو چاہے فعل متعدی بسے مفعول کہلاتا ہے۔ مثلا عظمیٰ نے سلمیٰ کے درزی سے سوٹ سلوایا، اس جملے میں سلمیٰ، درزی اور سوٹ مفعول ہیں، جبکہ عظمیٰ فاعل اور سلوایا فعل متعدی ہے جو تین مفعول کے ساتھ اپنی بات مکمل کر رہا ہے، اسی لیے فعل متعدی بسے مفعول ہے۔ اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فعل متعدی کی شناخت کیسے کی جائے؟ تو اس مقصد کے لیے فعل متعدی کی ایک شناخت یہ بتائی گئی ہے کہ جس فعل کے ماضی مطلق کی گردان میں نے استعمال ہو وہ متعدی ہے، اور اگر نے نہ آئے تو وہ فعل لازم ہوگا، تاہم استثنائی صورتیں یہاں بھی موجود رہیں گی۔ گویا جس فعل کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ لازم ہے یا متعدی، اس کے مصدر سے ماضی مطلق کا پہلا صیغہ یعنی واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے ساتھ کوئی فعل لگا دیجئے۔ اگر فاعل کے ساتھ نے کی واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے ساتھ کوئی فاعل لگا دیجئے، یعنی اگر فاعل کے ساتھ نے کی علامت بھی آئے تو وہ فعل متعدی ہوگا ورنہ فعل لازم۔ مثلا پڑھنا مصدر سے پڑھا، ماضی مطلق صیغہ واحد غائب ہے، اس کے ساتھ کوئی فاعل لگائیں تو ساتھ نے بھی ضرور آئے گا، جیسے اکرم نے پڑھا، میں نے پڑھا، خالد نے پڑھا، پس پڑھنا فعل متعدی ہے۔ اس کے برعکس بیٹھنا سے بیٹھا ماضی مطلق صیغہ واحد غائب ہے، اس کے ساتھ کوئی فاعل لگائیں تو نے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے اکرم بیٹھا، میں بیٹھا، خالد بیٹھا، پس بیٹھنا فعل لازم ہے۔ عموماً فعل لازم لازم مصدر سے اور فعل متعدی متعدی مصدر سے بنتا ہے۔ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل متعدی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ عموماً نے آتا ہے، جیسے حامد نے احمد کو بلایا۔ حامد فاعل کے بعد نے سے ظاہر ہے کہ آگے آنے والا فعل بلایا فعل متعدی ہے۔ تاہم یاد رکھیے کہ اس میں بعض مستثنیات یعنی استثنائی صورتیں، مراد یہ کہ ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن پر اصول یا قاعدہ کوئی لاگو نہیں ہوتا، یعنی یہ شناخت کا جو اصول یا قاعدہ آپ کو بتایا ہے کہ فعل متعدی کے ساتھ نہیں آتا ہے، ماضی مطلق کا صیغہ لگانے کے بعد اس کو کے ساتھ فاعل لگائیں تو نہیں آئے گا، جبکہ شناخت کا یہ جو طریقہ کار ہے بعض اوقات کچھ استثنائی صورتوں پر یہ لاگو نہیں ہوتا۔ یعنی بعض افعال متعدی ایسے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ کبھی نے آئے گا اور کبھی نے نہیں آئے گا، اور چونکہ بعض مصادر لازم بھی ہیں اور متعدی بھی، مثلا شرمانا، لہٰذا ان سے بننے والے افعال بھی اسی مناسبت سے لازم اور متعدی دونوں ہوں گے۔ اسی طرح بعض فعل صورت کے اعتبار سے لازم ہوتے ہیں لیکن دراصل وہ متعدی ہوتے ہیں، جیسے نگلنا، بدلنا، رگڑنا، ہکلانا وغیرہ۔ اور اسی طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کے وائس ورثہ بھی ہوتا ہے، یعنی بعض افعال جو ہیں وہ شکل سے جو ہے وہ متعدی نظر آتے ہیں لیکن وہ لازم ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان استثنائی صورتوں کو چھوڑ کر فعل متعدی کی عمومی پہچان یہی ہے کہ اس کے ماضی مطلق کی گردان میں نے آتا ہے۔ فعل متعدی اس کی تینوں صورتوں اور شناخت پر بات کرنے کے بعد اب ہم معنی کے لحاظ سے فعل کی تیسری قسم یعنی فعل ناقص کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے جاننے کی صحیح کرتے ہیں۔ فعل ناقص بھی فعل کی ایک قسم ہے جو لازم اور متعدی سے مختلف ہے۔
یعنی اردو کا وہ فعل جو مفعول کی جگہ خبر کا تقاضا کرے اور کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے فعل ناقص ہوگا۔ لہٰذا فعل ناقص کی تعریف ابو اللیث صدیقی ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ فعل ناقص ایسا ہوتا ہے جو کسی پر اثر نہیں ڈالتا بلکہ کسی اثر کو ثابت کرتا ہے۔ مثلا زید بیمار ہے، اس جملے میں زید کچھ کرتا نہیں، وہ فاعل نہیں بلکہ فعل کا سہنے والا ہے، اور بیمار اس کی حالت ہے یا خبر دیتا ہے۔ افعال ناقص ہونا، لینا، نکلنا، رہنا، پڑھنا، لگنا، نظر آنا، دکھائی دینا، واقع ہونا، لڑنا، مقرر ہونا اور بننا اور ہے کے تینوں صیغے یعنی ہے، ہوں، ہیں اور تھا کے چاروں صیغے یعنی تھا، تھی، تھے، تھیں سب افعال ناقص ہیں۔ گویا فعل ناقص وہ فعل ہے جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے۔ دوسرے لفظوں میں جو کلمہ فعل کی جگہ استعمال ہو اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ یہ فعل کا قائم مقام ہوتا ہے اور بذات خود کسی پر اثر انداز نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے فاعل کو فاعل کے بجائے اسم یا مبتدا کہتے ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ ہونا پایا جاتا ہے۔ آپ کو فعل ناقص کی تعریف سے سمجھ آ گئی کہ فعل ناقص سے کیا مراد ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اس میں کسی کام کا کرنا نہیں موجود ہوتا بلکہ کسی کام کا ہونا موجود ہوتا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی چیز اثر ڈال رہی ہے بلکہ یعنی فاعل جو ہے وہ اس پر اثر نہیں ڈالتا، یعنی ایسا فعل ہوتا ہے اس میں کہ جو فعل کسی پر اثر نہیں ڈال رہا ہوتا بلکہ کسی اثر کو ثابت کر رہا ہوتا ہے، اور جو فاعل ہوتا ہے وہ کام کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ کام کے سہنے والا ہوتا ہے۔ مثلا محمود بیمار ہے، اس جملے میں فعل کا کرنا نہیں بلکہ ہونا پایا جاتا ہے۔ یعنی محمود بیمار ہے نا، تو بیمار ہونا ہے اس پایا جا رہا، وہ کچھ کر نہیں رہا بلکہ ہو رہا ہے، تو اس میں ہونا پایا جا رہا ہے۔ محمود جو جہاں فاعل ہے کام کرنے والا نہیں بلکہ فعل کا سہنے والا ہے، لہٰذا اسے فاعل کے بجائے اسم یا مبتدا کہیں گے، جبکہ بیمار محمود کی خبری حالت ہے، یعنی اس کی حالت کی خبر دیتا ہے۔ دراصل افعال ناقصہ ایسے افعال ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ کوئی اسم یا صفت نہ لگائی جائے وہ پورے معنی ادا نہیں کرتے۔ جیسے پیش کردہ مثال یعنی زید بیمار ہے میں فعل ناقص ہے کوئی معنی نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ بیمار نہ لگایا جائے۔ اسی طرح علی بڑا کمزور ہے، اس جملے میں علی چونکہ کام نہیں کر رہا بلکہ کسی اثر کو ثابت کر رہا ہے، لہٰذا یہاں علی فاعل کے بجائے اسم یا مبتدا کہلائے گا، اور کمزور حالت خبری ہے، یعنی علی کی حالت کی خبر دے رہا ہے۔ نگارستان میں منصف خان صاحب جو ہیں وہ بھی افعال ناقصہ کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ افعال ناقصہ سے مراد وہ افعال ہیں جو اپنے معنی نہیں دیتے بلکہ دوسروں کے ساتھ مل کر معنی پیدا کرتے ہیں۔ مثلا اسلم کمزور ہے، اس میں ہے فعل ناقص ہے اور یہ تب تک معنی نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ صفت کمزور نہیں آئے گی، تو یعنی خبر نہیں آئے گی کمزور، تو اسلم کے بارے میں خبر دے رہا ہے یہ فعل ناقص، یعنی بتا رہا ہے کہ اسلم کمزور ہے، اور اس میں کام کا کرنا نہیں بلکہ کام کا ہونا پایا جا رہا ہے، اور یہ اثر ڈال نہیں رہا بلکہ اثر کا اظہار کر رہا ہے، یعنی کسی اثر کو ثابت کر رہا ہے۔ بہت سے افعال ناقصہ ہیں، چند افعال ناقصہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں، جیسے ہے، ہیں، ہوں، تھا، تھے، تھی، تھیں، ہونا، ہو جانا، بن جانا، نکلنا۔ لیکن یاد رکھیے کہ کچھ افعال ناقصہ ایسے ہیں جو ہمیشہ فعل ناقص کے طور پر آتے ہیں، جیسے ہے، ہیں، ہوں، یا تھا، تھے، تھی، تھیں، یا ہونا۔ لیکن بہت سے افعال ناقصہ ایسے ہیں جو کبھی فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کبھی فعل لازم کے طور پر۔ ایک بار پھر سن لیجئے کہ فعل ناقص وہ فعل ہیں جن میں کسی کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ ہونا پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا، کیونکہ فاعل تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں سبجیکٹ کام کرنے والا، لیکن جب کام
کا کرنا پایا ہی نہیں جا رہا ہوگا، لہٰذا پھر ہم جو سبجیکٹ جو اس وقت اس میں موجود ہوگا اس کو ہم سبجیکٹ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس میں کام کا ہونا پایا جا رہا ہے، اس لیے اس کو ہم اسم یا مبتدا کہیں گے. یعنی اس ایسے اسم کو جو سبجیکٹ کی جگہ پر آ رہا ہے اسے اسم کے بجائے اسے فاعل کے بجائے اسم یا مبتدا کہیں گے. اور جملے کا جو بقیہ جز ہے جو عموماً کسی اسم یا صفت پر مبنی ہوتا ہے اور جو حالت یا کسی چیز کی خبر دیتا ہے وہ خبر کہلائے گا. جیسے رامو چور ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں بھی چونکہ کام کا کرنا نہیں پایا جا رہا، رامو کچھ کر نہیں رہا بلکہ ہونا یا سہنا پایا جا رہا ہے اس میں، تو اس لیے یہاں پر رامو فاعل نہیں کہلائے گا بلکہ رامو کیا کہلائے گا؟ اسم یا مبتدا کہلائے گا. اس کے بعد ہے، آپ کو پتہ ہے فعل ناقص ہے اور یہ تب تک معنی نہیں دے رہا جب تک اس کے ساتھ کوئی صفت یا کوئی اور اسم نہیں ملا. یعنی چور جب تک اس کے ساتھ نہیں ملا تب تک یہ اپنے معنی نہیں دے رہا. لہٰذا چور جو ہے وہ خبر ہے جبکہ ہے فعل ناقص ہے اور رامو مبتدا ہے. اسی طرح خالد ذہین تھا، وہ بیمار تھی، میں جھوٹا نہیں ہوں. ان جملوں میں ہے، تھا، تھی، ہوں فعل ناقص ہیں جبکہ رامو، خالد، وہ اور میں مبتدا اور چور، ذہین، بیمار، جھوٹا خبر ہے. سلائیڈ پر موجود افعال ناقصہ کے علاوہ بھی کئی افعال فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہونا، ہو جانا، بننا، بن جانا، معلوم ہونا، نکلنا، لگنا، رہنا، پڑھنا، نظر آنا، دکھائی دینا وغیرہ. یہ بھی کبھی فعل ناقص کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں. تاہم یاد رہے کہ جن افعال کو ناقصہ کہا گیا ہے ان میں سے ہونا اور اس کے جملہ صیغے ہمیشہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح ہے، ہیں، ہوں، تھا، تھے، تھی، تھیں بھی ہمیشہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تاہم بقیہ افعال کبھی لازم ہوتے ہیں اور کبھی ناقص. مثلا نکلنا کو بھی ہم نے فعل ناقص کہا ہے، تاہم یہ لازم اور ناقص دونوں طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ وہ بے وقوف نکلا تو یہاں نکلنا مصدر سے نکلا فعل ناقص ہے جبکہ وہ مبتدا اور بے وقوف خبر ہے، اور یہاں وہ کسی پر اثر نہیں ڈال رہا. وہ کا صیغہ جو ہے یعنی جس کو ہم نے وہ کہا ہے، یا احمد بے وقوف نکلا اگر ہم کہیں تو احمد یا وہ کسی پر اثر نہیں ڈال رہا بلکہ کسی اثر کو ثابت کر رہا ہے. جبکہ اگر کہیں کہ میں دروازے سے نکلا تو اس جملے میں اب نکلنا مصدر سے نکلا جو ہے یہ فعل لازم ہے. یہاں پر آپ کو فرق کرنا پڑے گا کہ بعض اوقات کچھ جو افعال ہیں وہ فعل ناقص بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ فعل لازم کے طور پر بھی آتے ہیں. جیسے ہم نے نکلا کی مثال دی کہ وہ بے وقوف نکلا. اب چونکہ یہاں پر کرنا نہیں پایا جا رہا بلکہ ہونا پایا جا رہا ہے اور اس میں اثر ڈالا نہیں جا رہا بلکہ اثر کو قبول کیا جا رہا ہے یا اثر کو ثابت کیا جا رہا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو نکلا فعل ہے یہ فعل ناقص ہے اور بے وقوف جو ہے یہ خبر ہے اور وہ جو ہے یہ مبتدا ہے. لیکن جب ہم کہیں کہ میں دروازے سے نکلا تو اس سے تو واضح نظر آ رہا ہے نا کہ نکلا اپنے معنی دے رہا ہے، اور یہاں پر میں یعنی فاعل جو ہے یہ کام کر رہا ہے، کام اس پر ہو نہیں رہا بلکہ وہ نکل رہا ہے نا، یعنی میں نکل رہی ہوں، میں کام کر رہی ہوں، لہٰذا اس جملے میں نکلنا مصدر سے ہی نکلا فعل لازم ہوگا. اب یہ ہم اس کو فعل ناقص نہیں کہیں گے کیونکہ فعل ناقص کی پہچان ہم نے پڑھی تھی کہ اس میں کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ کام کا ہونا یا سہنا پایا جاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیے کہ میں دروازے سے نکلا، اس میں کام کا ہونا یا سہنا نہیں ہے بلکہ کام کا کرنا پایا جا رہا ہے، یعنی میں کوئی کام کر رہی ہوں، کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اسی لیے یہاں پر نکلا فعل لازم ہے. جبکہ جب اگر میں کہوں کہ وہ بے وقوف نکلا تو یہاں پر نکلا جو ہے یہ فعل ناقص ہے. تو آپ نے جانا کہ ہے، ہیں، ہوں، تھا، تھے، تھی، تھیں اور ہونا کے علاوہ تمام افعال جو ناقص کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ کبھی استعمال کے لحاظ سے فعل لازم بھی ہوتے ہیں. افعال ناقص کو اکثر قواعد نویسوں نے افعال امدادی بھی کہا ہے اور ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، پروفیسر انصار اللہ کے نزدیک یہی زیادہ بہتر بھی ہے.
یہاں سلائیڈ پر مزید وضاحت کے لیے آپ دیکھیے کہ میں نے کچھ مثالیں دی ہیں جس میں خبر، مبتدا اور فعل ناقص کی نشاندہی بھی کی ہوئی ہے، جیسے وہ بے وقوف نکلا، اسلم کمزور ہے، کریم بیمار تھا، تم ذہین ہو۔ اب آپ دیکھیے یہ تمام جملے ایسے ہیں کہ جن میں افعال جو ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اثر ڈال نہیں رہے بلکہ اثر کو پیش کر رہے ہیں، یعنی اثر کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی اثر کو ثابت کر رہے ہیں یہاں پر۔ اور اسی طرح جو فاعل کی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں وہ اسلم، کریم، تم، یہ اصل میں کام کر نہیں رہے بلکہ ان میں کام کا ہونا نظر آ رہا ہے، اسی وجہ سے ہم ان کو فاعل کہنے کی بجائے کیا کہیں گے؟ مبتدا کہیں گے۔ آپ دیکھیے کہ وہ بے وقوف نکلا، اس میں نکلا فعل ناقص ہے، بے وقوف خبر ہے اور وہ مبتدا ہے۔ اسی طرح اسلم کمزور ہے تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہی فعل ناقص ہوتا ہے، تو ہے فعل ناقص، کمزور خبر ہے اور اسلم مبتدا ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ فعل ناقص جو ہے عموماً جو ہے یہ اپنے معنی تب تک نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم یا صفت نہیں آ جاتی۔ تو اب دیکھیے کہ اس تمام افعال ناقص کے ساتھ صفت آئی ہوئی ہے، جیسے نکلا کے ساتھ بے وقوف کی صفت ہے کے ساتھ کمزور کی صفت ہے، تھا کے ساتھ بیمار کی صفت ہے اور ہو کے ساتھ ذہین کی صفت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کریم بھی مبتدا، بیمار خبر ہے اور تھا فعل ناقص، تم ذہین ہو میں تم مبتدا ہے، ذہین خبر ہے اور ہو فعل ناقص ہے۔ تو یہاں پر میں نے واضح نشاندہی کر دی ہے کہ اصل میں فعل ناقص جو ہوتا ہے یہ تب تک اپنے معنی مکمل نہیں کرتا، یہ اپنے معنی نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور اسم یا صفت ساتھ نہیں آ جاتی۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اسم اور صفت، اس کے ساتھ جو ہے وہ صفت بھی آ رہی ہے اور چونکہ فاعل جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، یعنی وہ کام کرنا اس سے ثابت نہیں ہو رہا بلکہ وہ کام کا ہونا یا صحنا دکھا رہا ہے، لہٰذا اس کو ہم فاعل کی بجائے مبتدا کہیں گے۔ مزید مثالیں دیکھیے، وہ چالاک ہے، احمد بے خبر تھا، اشرف جاہل ہی رہا، افضل بڑا بے وقوف نکلا، سلیم ہوشیار ہے۔ ان جملوں میں ہے، تھا وغیرہ تو ہمیشہ فعل ناقص کے طور پر ہی آتے ہیں، تاہم رہنا، نکلنا، مصادر سے بننے والے افعال رہا اور نکلا پیش کردہ جملوں میں تو ناقص ہیں کیونکہ یہ یہاں پر کسی پر اثر ڈالنے کے بجائے اثر کو ثابت کر رہے ہیں۔ اسی طرح چونکہ ان جملوں میں کام کا کرنا نہیں بلکہ ہونا پایا جا رہا ہے، لہٰذا اشرف اور افضل فاعل کے بجائے مبتدا ہیں، جبکہ جاہل اور بے وقوف جیسے اسماء صفات چونکہ اشرف اور افضل کی حالت کی خبر دے رہے ہیں، لہٰذا انہیں ہم اصطلاح میں خبر کہیں گے۔ گویا پیش کردہ جملوں میں ہے، تھا، رہا، نکلا اور ہے فعل ناقص ہے، جبکہ وہ، احمد، اشرف، افضل اور سلیم مبتدا ہے، جبکہ چالاک، بے خبر، جاہل، بے وقوف اور ہوشیار خبر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو فعل ناقص کی تفہیم ہو گئی ہوگی، لہٰذا اب اگر ہم اس کی شناخت کی بات کریں کہ فعل ناقص کی شناخت کیا ہے، تو فعل ناقص کی بڑی شناخت یہ ہے کہ جب تک مبتدا کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت اس کے ساتھ نہ ملے یہ فعل پورا مطلب ادا نہیں کرتا۔ جیسے تم ذہین ہو، اس جملے میں ہو فعل ناقص مبتدا کے علاوہ ذہین صفت کو ساتھ ملا کر ہی بات مکمل کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ چونکہ افعال ناقص میں کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ ہونا پایا جاتا ہے، اسی لیے اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے جملوں میں جہاں فعل ناقص ہوتا ہے اسم بجائے فاعل کے مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا جو اس کی حالت بتاتا ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ جیسے اشرف بیمار ہے، اس میں اشرف مبتدا ہے اور بیمار خبر اور ہے فعل ناقص۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، فعل ناقص کی وضاحت کے ساتھ ہی معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام مکمل ہوتی ہیں، لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے ان سے متعلق سرگرمی مکمل کرتے جائیے۔
پیش کردہ جملوں میں آپ کو فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص کی نشاندہی کرنی ہے۔ گزشتہ لیکچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ سرگرمی انشاءاللہ بآسانی مکمل کر لیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ احمد گیا، تو اگر آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہو کہ ہم نے فعل ناقص کی تعریف فعل لازم کی تعریف یہ کی تھی کہ یہ صرف فاعل کو چاہتا ہے، یا اس کا اثر جو ہے وہ صرف فاعل تک رہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ گیا صرف فاعل کو چاہ رہا ہے اور بات مکمل کر رہا ہے، مفہوم واضح ہو رہا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ فعل لازم ہے۔ اسی طرح فضا نے بلی پالی، اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر پالنا یا پالی فعل جو ہے اس کا اثر فاعل سے بڑھ کر مفعول بلی پر بھی چلا گیا، تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل متعدی کہیں گے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں عظمیٰ ذہین ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں کام کرنا نہیں بلکہ کام ہونا پایا جا رہا ہے، اور جو فعل ہے وہ اپنا مفہوم تب تک مکمل نہیں کر رہا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور اسم یا صفت نہیں آئی۔ تو آپ دیکھیے کہ ہے فعل ناقص ہے اور اس کے ساتھ ذہین کی صفت لگا کر وہ اپنا معنی دے رہا ہے، اور عظمیٰ جو ہے یہ مبتدا ہے، تو عظمیٰ ذہین ہے میں ہے فعل ناقص ہے۔ تو یوں آپ دیکھیے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان تمام مثالوں میں نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کون سا فعل لازم ہے، کون سا فعل متعدی ہے اور کون سا فعل ناقص ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، مجوزہ خاکے کے مطابق معنی کے لحاظ سے فعل کی تینوں اقسام یعنی فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص کا جائزہ لینے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ فاعل کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں۔ فاعل کے لحاظ سے بھی فعل کو دو اقسام میں پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف جسے انگریزی میں ایکٹیو وائس بھی کہتے ہیں، اس سے مراد وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، خاص صراحت کے ساتھ جملے میں مذکور ہو یا پھر قرینے سے اس کا اظہار ہو، یعنی وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، خواہ وہ لازم ہو یا متعدی، فعل معروف کہلاتا ہے۔ مثلا حامد آیا، سلمہ گئی، زید نے خط لکھا، فائزہ نے سبق پڑھا، فاطمہ نے روٹی کھائی وغیرہ۔ تو آپ دیکھیے کہ ان جملوں میں آیا، گئی، لکھا، پڑھا اور کھائی فعل معروف ہیں، کیونکہ ان کے فاعل حامد، سلمہ، زید، فائزہ اور فاطمہ معلوم ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان جملوں میں پہلے دو جملے یعنی حامد آیا اور سلمہ گئی فعل لازم ہیں، جبکہ آخری تین جملے فعل متعدی کے جملے ہیں۔ تو آپ فعل معروف کی تعریف یاد کریں تو فعل معروف وہ فعل ہوگا، خواہ وہ لازم ہو یا متعدی، کہ جس کا فاعل معلوم ہو، خواہ وہ جملے میں موجود ہو یا قرینے سے اس کا اظہار ہو رہا ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ ان تمام افعال کے فاعل ان کے ساتھ موجود ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ تمام مثالیں فعل معروف کی مثالیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مجہول یا پیسو وائس سے کیا مراد ہے۔ تو وہ فعل، آپ دیکھ لیجئے، یہ فعل معروف کا الٹ ہے، یعنی وہ فعل جس کا مفعول تو معلوم ہو لیکن فاعل معلوم نہ ہو، فعل مجہول کہلاتا ہے۔ مجہول کے معنی ہی نامعلوم کے ہے، لہٰذا ایسے فعل کا فاعل نامعلوم ہوتا ہے۔ مثلا شیر مارا گیا، خط لکھا گیا، سبق پڑھا گیا، مریم کو بلایا گیا، دروازہ کھولا گیا، کپڑے دھل گئے، تمہیں رلایا گیا۔ ان جملوں میں یہ معلوم نہیں کہ شیر کس نے مارا، لکھنے والا کون ہے، سبق کس نے پڑھا، مریم کو بلانے والا کون ہے، دروازہ کس نے کھولا، کپڑے کس نے دھوئے اور تمہیں کس نے رلایا۔ لہٰذا مارا گیا، لکھا گیا، پڑھا گیا، بلایا گیا، کھولا گیا، دھل گئے اور رلایا گیا، یہ سب کیا ہیں؟ فعل مجہول ہیں، کیونکہ ان کے فاعل معلوم نہیں ہیں، جبکہ مفعول موجود ہے جملے میں لیکن فاعل معلوم نہیں ہے، اسی لیے ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ مولوی عبدالحق نے قواعد اردو میں فعل معروف اور فعل مجہول کو طور فعل کہا ہے، یعنی ان کے مطابق طور فعل دو ہیں، یعنی ایک وہ جب جملے میں فاعل معلوم ہو اسے معروف کہتے ہیں، اور اگر فاعل نامعلوم ہو تو اسے مجہول کہیں گے۔ گویا وہ معروف فعل، وہ طور فعل سے مراد وہ حالت لیتے ہیں، یعنی عبدالحق جو ہیں، مولوی عبدالحق، طور فعل سے مراد وہ حالت لیتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ کام خود فاعل سے صادر ہوا ہے یا فاعل موجود نہیں بلکہ پوشیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک شعر بھی ملاحظہ ہو جس میں آپ کو فعل مجہول کی مثال نظر آئے گی کہ کاش
ایک جام بھی سالک کو پلایا جاتا، ایک چراغ اور سرے راہ جلایا جاتا۔ اس شعر میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سالک کو جام پلانے والا اور سرے راہ چراغ جلانے والا کون شخص ہوتا، صرف پلائے جانے اور جلائے جانے کا ذکر ہے، لہٰذا پلایا جاتا اور جلایا جاتا فعل مجہول ہیں اور جام اور چراغ ان کے مفعول۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں فاعل موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں کہ فعل مجہول کی پہچان کیا ہے، تو فعل مجہول کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ عموماً جانا یا اس کا کوئی صیغہ، کوئی سا بھی صیغہ یعنی گیا وغیرہ ضرور شامل ہوتا ہے، جیسے دروازہ کھولا گیا۔ آپ دیکھیے کہ کھولنے والا موجود نہیں ہے اور اس کے ساتھ جانا کا صیغہ ماضی مطلق گیا لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ معروف سے مجہول بنانے کے کیا قاعدے ہیں یا طریقے ہیں، تو آپ اس بارے میں اگر بات کرنا چاہیں تو یاد رکھیے کہ مختلف کتب قواعد میں آپ کو بڑے طریقے ملیں گے کہ کس طرح سے معروف سے مجہول فعل بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم جو عمومی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ فعل مجہول متعدی مصادر سے بنتا ہے، اور اس کو بنانے کا آسان قاعدہ یہ ہے کہ جس معروف فعل متعدی کو مجہول بنانا مقصود ہو اس کا ماضی مطلق بنا لیں اور اس کے آگے جانا مصدر سے وہی فعل بنا کر لگا دیں جو معروف کا ہے۔ ماضی مطلق اور جانا کے مشتقات میں تذکیر و تانیث اور وحدت و جمع کے لحاظ سے مطابقت ضروری ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ جس معروف فعل متعدی کو فعل مجہول بنانا مقصود ہو، ہمیں اس کو کرنا کیا ہے کہ اس کا جو بھی وہ فعل متعدی ہو معروف ہونا چاہیے، لیکن یعنی اس کا فاعل معلوم ہو۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے، اگر ہم اس کو مجہول بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا پہلے ماضی مطلق بنائیں گے اور اس کے آگے جانا مصدر سے وہی فعل بنا کر لگا دیں گے جو معروف کا فعل تھا۔ مثال کے طور پر احمد گیند پکڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیے فعل کون سا ہے، یہ فعل حال ہے نا۔ تو اب ہم نے کیا طریقہ کار پڑھا معروف سے مجہول بنانے کا، کہ جو فعل ہے اس کا پہلے ماضی مطلق بنانا ہے۔ تو یہ جملہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل حال معروف کا ہے، اگر اسے مجہول بنانا ہو تو پکڑتا سے ماضی مطلق پکڑا بنا، اور اس کے بعد جانا مصدر سے وہی صیغہ اور فعل جاتا ہے بنا کر آگے لگا دینے سے پکڑا جاتا ہے فعل حال مجہول بن گیا۔ اور اب یہ جملہ کچھ یوں ہوگا کہ گیند پکڑا جاتا ہے، جبکہ آپ نے دیکھا تھا کہ فعل معروف کا جملہ کیا تھا، احمد گیند پکڑتا ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ جو فعل تھا اس کا ماضی مطلق بنا لیا پکڑا، اور پھر جانا مصدر سے وہی صیغہ بنا دیا جو کہ اصل میں معروف میں موجود تھا، یعنی پکڑتا ہے کی بجائے جاتا ہے کر دیا۔ تو ہمارا جملہ بن گیا کہ گیند پکڑا جاتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ یہ فعل حال مجہول ہے۔ اسی طرح احمد خط لکھے گا، یہ فعل مستقبل معروف کا جملہ ہے، تو اسے مجہول بنانے کے لیے لکھنا سے ماضی مطلق لکھا بنا، اور پھر جانا سے وہی صیغہ اور فعل جائے گا بنا کر آگے لگا دینے سے خط لکھا جائے گا فعل مستقبل مجہول بنا لیا گیا۔ دوبارہ سن لیجئے کہ احمد خط لکھے گا، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں چونکہ فاعل موجود ہے لہٰذا ہم اسے فعل معروف کا جملہ کہیں گے، اور یہ جملہ فعل مستقبل معروف کا ہے۔ تو اسے مجہول بنانے کے لیے جو قاعدہ ہم نے پڑھا اس کے مطابق لکھنا سے ماضی مطلق لکھا بنایا، اور پھر جانا سے وہی صیغہ اور فعل لکھے گا کے بجائے ہم نے کیا کیا، جائے گا بنا کر آگے لگا دینے سے کیا بنا لیا ہم نے جملہ، خط لکھا جائے گا۔ تو اب یہ معروف نہیں رہا جملہ بلکہ مجہول ہو گیا، اب یہ فعل مستقبل مجہول کا جملہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے علاوہ بھی مختلف کتب میں آپ کو فعل معروف سے فعل مجہول بنانے کے کئی طریقہ کار ملیں گے، تاہم یہ ہماری نصابی ضرورتوں سے بڑھ کر ہے، لہٰذا ہم اس مختصر ذکر کے ساتھ ہی اپنے خاکے کی طرف لوٹتے ہیں اور افراط و تفریط اجزاء یا کمی بیشی الفاظ کے لحاظ سے افعال کی اقسام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تاہم اس سے پہلے کہ فاعل
کے لحاظ سے فعل کی تاہم اس سے پہلے آپ فاعل کے لحاظ سے فعل کی اقسام کے متعلق سرگرمی مکمل کر لیجئے۔ یہ بھی بہت آسان ہے، آپ کو کرنا یہ ہے کہ دیے گئے جملوں میں سے فعل معروف اور فعل مجہول والے جملوں کی نشاندہی کرنی ہے۔ یعنی یہ تو بہت آسان ہے، آپ نے ابھی فاعل کے لحاظ سے فعل کی دو اقسام یعنی فعل معروف اور فعل مجہول کے بارے میں جانا، اور آپ نے جانا کہ فعل معروف وہ ہوتا ہے کہ جس کا فاعل موجود ہوتا ہے، جبکہ فعل مجہول وہ ہوتا ہے کہ جس کا فاعل موجود نہیں ہوتا۔ یہ ایک موٹی سی ہم نے تعریف کر دی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ان تمام جملوں میں آپ بآسانی پہچان سکتے ہیں کہ کون سے جملے فعل معروف والے ہیں اور کون سے جملے فعل مجہول والے ہیں۔ مثال کے طور پہ چور پکڑا گیا، اب نہیں پتا کہ کس نے پکڑا ہے، لہٰذا یہ پکڑا گیا جو ہے یہ فعل مجہول ہے اور یہ فعل مجہول کا جملہ ہے۔ اسی طرح احمد نے گیند پکڑا، تو اب آپ دیکھیے فاعل موجود ہے، پکڑنے والا موجود ہے، کام کرنے والا موجود ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل معروف کا جملہ ہے اور پکڑا جو ہے یہاں پر فعل معروف ہے۔ اسی طرح عظمیٰ نے سوپ پیا، تو پیا یہاں پر فعل معروف ہے۔ امجد کو مارا گیا، تو مارا گیا یہاں پر فعل مجہول ہے کیونکہ یہ نہیں پتا کہ مارنے والا کون ہے۔ تو اس طرح سے پوری سرگرمی مکمل کر لیجئے گا۔ تو آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کی اقسام بلحاظ افراط و تفریط اجزاء یعنی اجزاء کی کمی بیشی کے لحاظ سے بھی فعل کی دو اقسام ہیں، فعل مفرد اور فعل مرکب۔ فعل مفرد وہ فعل ہے جو مفرد مصدر سے بنایا گیا ہو۔ فعل مفرد کو بسیط یا غیر مرکب فعل بھی کہتے ہیں۔ مثلاً آنا ایک مفرد مصدر ہے، اس سے ہم نے فعل مفرد بنایا آیا۔ اسی طرح چلنا بھی ایک مفرد مصدر ہے، اس سے فعل مفرد بنایا چلا۔ کھانا سے کھایا، یہ تمام افعال مفرد ہیں۔ اسی طرح میں آیا، وہ سویا، تم جاؤ، ان جملوں کے افعال بھی مفرد مصدر سے بنے ہیں، لہٰذا آیا، سویا اور جاؤ افعال مفرد ہیں۔ گویا ایسے افعال جو ایک لفظ پر مشتمل ہوں افعال مفرد کہلاتے ہیں، جبکہ وہ فعل جو مرکب مصادر سے بنایا گیا ہو یا ایک فعل اور ایک اسم یا صفت کو ملا کر بنایا گیا فعل مرکب کہلاتا ہے۔ مثلاً آنا اور رہنا دو مصدر ہیں، ان سے فعل مرکب آتا رہتا ہے یا آتے رہیں گے وغیرہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح چلنا پھرنا دو مصدروں سے چلتا پھرتا ہے، چلا پھرا یا چلے پھرے گا وغیرہ فعل مرکب بنے گا۔ گویا مرکب فعل کے لیے لازم ہے کہ اس کے دو جز ہوں، مثلاً غوطہ کھانا، گر پڑنا، بکھر جانا، رخصت لینا، بلا لینا، نکال دینا وغیرہ ایسے مرکب مصادر ہیں جن سے مرکب افعال بنتے ہیں، ان کو افعال ترکیبی بھی کہتے ہیں۔ گویا مرکب افعال دو مصادر کو ملا کر بھی بنتے ہیں، جبکہ ایک اسم یا صفت ہو اور دوسرا فعل، تب بھی مرکب افعال بن جائیں گے۔ جیسے فاطمہ نے خط لکھ لیا ہے، احمد لاہور چلا گیا، مکان گر پڑا، فاطمہ اسکول چلی گئی وغیرہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ خط کشیدہ الفاظ کو دیکھیے کہ یہ سارے مرکب افعال ہیں۔ لکھ لیا، لکھنا اور لینا مصدر مرکب مصدر سے بنا ہے، تو لکھ لیا بھی مرکب فعل ہے۔ چلا گیا، چلنا جانا، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے یہ مرکب فعل ہے۔ گر پڑا، گرنا پڑنا دو مرکب مصدر سے بنا ہے، تو گر پڑا مرکب فعل ہے۔ چلی گئی بھی مرکب فعل ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو مرکب فعل ہوگا وہ ہمیشہ مرکب مصدر سے بنے گا اور وہ کبھی بھی ایک مفرد انداز سے نہیں آئے گا، یعنی اس میں ہمیشہ دو جز ہوں گے کم از کم۔ گویا افعال مرکب دو فعلوں کو ترتیب دے کر بھی بنائے جاتے ہیں اور ایک اسم اور ایک فعل کی ترکیب سے بھی فعل مرکب بن جاتے ہیں۔ فعل مرکب میں فعل مفرد کے مقابلے میں کبھی تو تاکید زیادہ ہوتی ہے اور کبھی معنی زیادہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ایک صرف آپ کی دلچسپی کی خاطر عرض کرتی چلوں کہ فعل مرکب جو ہیں وہ بہت سی صورتوں سے حاصل ہو سکتے ہیں، یعنی افعال مرکب کی بہت سی اقسام ہیں۔ آریائی زبان کی ایک بڑی خصوصیت مرکبات کا استعمال ہے، جس سے اس زبان میں بڑی وسعت اور قدرت بیان پیدا ہوئی ہے، لہٰذا اردو میں بھی مرکب افعال کئی طریقوں سے بنائے جاتے ہیں جو اس کی وسعت میں اضافے کا باعث ہیں۔
جیسے آپ دیکھیے کہ میں نے 3 طرح سے مرکب افعال بنانے کی نشاندہی کی ہے، یعنی امدادی افعال کی مدد سے بھی مرکب فعل بنتا ہے، اسی طرح تکرار فعل سے بھی مرکب فعل بنا لیا جاتا ہے، اسی طرح اسماء اور صفات کی ترکیب سے بھی مرکب فعل بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں مرکبات کا استعمال بہت زیادہ ہے اور مفرد افعال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی جو اکیلے اکیلے آتے ہیں، تنہا آتے ہیں اور مفرد مصدر سے بنتے ہیں، جبکہ مرکب افعال کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں جانیں تو پہلے جو امدادی افعال کی مدد سے مرکب افعال بنانا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مرکب افعال بنانے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بنیادی فعل کے ساتھ ایک امدادی فعل لاتے ہیں، اس طرح کہ مرکب افعال سے سادہ فعل کے مفہوم میں اضافہ یا کمی، وسعت یا تحدید، تشریح و تفسیر، تاکید، تکمیل، شدت وغیرہ جیسے مفاہیم کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم ایک فعل کے ساتھ کوئی امدادی فعل لاتے ہیں تو اصل میں ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات میں یا تو شدت پیدا ہو جائے، یا زیادہ وضاحت ہو جائے، یا زیادہ تشریح ہو جائے، ٹھیک ہے، یا تاکید کا عنصر اس میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ یہ سن کر وہ رو دیا، اصل فعل کیا ہے؟ رونا، ٹھیک ہے، یعنی اصل کام تو رونا ہے، اب اس کے ساتھ ہم نے امدادی فعل کے طور پر دیا بھی ساتھ لگا دیا تو رو دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ مرکب فعل ہے اور اس میں ایک امدادی فعل ہے اور دوسرا اصل فعل ہے۔ اسی طرح خبر ملتے ہی وہ مسکرا دیا، اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ مسکرانا جو ہے وہ اصل کام ہے، لیکن ہم نے شدت پیدا کرنے کے لیے یا تاکید کے لیے یا زیادہ اضافہ کرنے کے لیے مفہوم میں ہم نے ساتھ دیا کا امدادی فعل بھی لگا دیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ مسکرا دیا یہ مرکب فعل ہے اور یہ ایک فعل اور دوسرے امدادی فعل سے بنا ہے۔ اسی طرح اس نے سامان پھینک دیا، تو سامان پھینکنا اصل کام ہے جبکہ اس کے ساتھ دیا امدادی فعل آ گیا ہے۔ یا میں نے یہ کام کر دیا، تو کرنا فعل ہے تو اس کے ساتھ دیا امدادی فعل آ گیا ہے۔ اسی طرح زید نے اس کا کام تمام کر دیا، تو یہاں پر بھی کرنا فعل ہے اور دیا اس کے ساتھ امدادی فعل ہے۔ اسی طرح میں گھر سے نکل آیا، تو نکلنا اصل کام ہے جبکہ آیا اس کے ساتھ امدادی فعل ہے۔ بادل گھر آیا، تو اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ گھرنا اصل کام ہے اور اصل جو آیا ہے اس کے ساتھ امدادی فعل آیا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ پیش کر سکتے ہیں اور ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فعل اور امدادی فعل کے ملاپ سے مرکب افعال بنے ہیں، جبکہ دوسرا اگر ہم دیکھیں تو تکرار فعل سے بھی بسا اوقات مرکب افعال بنائے جاتے ہیں، یعنی بعض اوقات کسی ایک فعل کو مرکب کسی دوسرے مترادف فعل یا قریب المعنی یا اس کے ہم آواز فعل سے بھی کرتے ہیں، جس سے بعض اوقات معنوں میں فرق پیدا ہوتا ہے جو وسعت اور زور پیدا کرتا ہے۔ جیسے اس کام کی دیکھ بھال کرو، اب دیکھیے کہ دیکھنا اور بھالنا، اب یہ دو افعال کو ہم مرکب کر کے ہم نے فعل مرکب بنا لیا۔ اسی طرح سوچو سمجھو، تو سوچنا سمجھنا، ٹھیک ہے، سوچو سمجھو دو افعال کو ہم نے ملا کر مرکب فعل بنایا۔ اسی طرح آگے بڑھے چلو، تو بڑھے چلو بھی مرکب فعل ہے۔ جبکہ تیسری صورت ہم دیکھیں تو اسماء اور صفات کی ترکیب سے بھی مرکب افعال بنا لیے جاتے ہیں۔ اسم یا صفت اور فعل کی ترکیب سے مرکب افعال بنانے کی اردو میں بہت سی صورتیں ہیں، جیسے کان بھرنا یعنی غیبت کرنا، کان لگانا یعنی توجہ سے سننا، اچھا ہونا یعنی صحت پانا، آنکھ چرانا یعنی شرمندہ ہونا، دل توڑنا یعنی صدمہ پہنچانا وغیرہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اسم یا صفت ہے اور دوسرا اس کے ساتھ فعل لگا ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے بہت سے مرکب افعال بنا لیے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تو صرف سرسری سا میں نے ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ مرکب افعال بھی مفرد افعال کی طرح بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اردو زبان میں، اور اصل میں یہ زبان کی وسعت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں مرکب افعال کئی طریقوں سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ کچھ طریقے آپ کے سامنے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سے طریقے مختلف کتب قواعد میں مل جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اب آپ نے جو افراط و تفریط کے لحاظ سے فعل کی اقسام کے بارے میں جانا، یعنی مفرد اور مرکب کے بارے میں جانا، اب اس کی سرگرمی بھی مکمل کر لیجئے۔
سرگرمی بہت آسان ہے اگر آپ فعل مفرد اور فعل مرکب کو صحیح طرح سے جان گئے ہیں، اور جو کہ بہت آسان بھی ہے. یعنی فعل مفرد جو تنہا ہوتا ہے، فعل مرکب جو ایک سے زیادہ افعال ہوتے ہیں مل کر، وہ چاہے ایک فعل ہو، ایک اسم یا صفت ہو، یا وہ تکرار فعل ہو، یا ایک فعل اور دوسرا امدادی فعل ہو، وہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے مرکب فعل بننے کی. یعنی وہ 2 جز ہوتے ہیں کم از کم. تو اس میں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جملوں میں سے فعل مفرد کی نشاندہی کرنی ہے اور فعل مرکب کی نشاندہی کرنی ہے. مثال کے طور پہ ناصر آیا. اب آپ دیکھیے آیا جو ہے مفرد ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ عالیہ نے اسے چھت پر بلا لیا، تو اب آپ دیکھیے بلا لیا، تو بلانا اور لینا. تو اب آپ دیکھیے کہ بلا لیا مرکب فعل ہے اور اصل کام تو بلانا ہے، اور بلانا اصل فعل ہے جبکہ لیا اس کے ساتھ امدادی فعل ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلا لیا اصل میں فعل مرکب ہے. اسی طرح مچھلی ڈوبی، ڈوبنا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک ہی فعل ہے، لہٰذا اس کو فعل مفرد کہیں گے. اگر ہم کہیں کہ خالد کا قلم کھو گیا تو یہ فعل مرکب ہے. اسی طرح افضل اچانک کہیں سے آ نکلا، تو آنا اور نکلنا. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ 2 افعال ہیں، تو اس لیے اس کو بھی فعل مرکب کہیں گے. تو اس طرح سے آپ یہ سرگرمی مکمل کر لیجئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کا جو مجوزہ خاکہ ہم نے بنایا تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مثبت و منفی یا اثبات و نفی کے لحاظ سے بھی فعل کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں، یعنی فعل مثبت اور فعل منفی. فعل مثبت وہ فعل ہے جس میں کام کرنے یا ہونے کا اثبات پایا جائے. دوسرے لفظوں میں وہ فعل جو کسی کام کے کرنے، ہونے یا سہنے کو ظاہر کرے فعل مثبت کہلاتا ہے. مثلا خالدہ نے کیک بنایا، امبر نے کتاب پڑھی، علی نے روٹی کھائی، احمد سویا، اکبر آیا. ان جملوں میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جا رہا ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملے جن افعال سے مل کر بنے ہیں وہ افعال مثبت ہیں. یعنی بنایا، پڑھی، کھائی، سویا اور آیا ایسے افعال ہیں جن سے کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جا رہا ہے، اسی لیے یہ مثبت افعال ہیں. یعنی سیدھی سی بات ہے کہ جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جا رہا ہو وہ مثبت ہوگا، اور جس میں اس کام کا کرنا، ہونا یا سہنا نہ پایا جا رہا ہو وہ فعل منفی ہوگا. جی، تو فعل مثبت کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بلحاظ مثبت و منفی فعل کی دوسری قسم ہے فعل منفی. یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کا نہ ہونا پایا جائے فعل منفی کہلاتا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ فعل جو کسی کام کے نہ ہونے، نہ کرنے کو ظاہر کرے فعل منفی کہلاتا ہے. یاد رہے کہ ہم فعل کی تعریف میں بھی یہ جان چکے ہیں کہ فعل میں کسی فعل، عمل یا کام کا صدور پایا جانا ایک لازمی شرط ہے، اور صدور سے مراد صرف کام کا کرنا یا ہونا ہی نہیں بلکہ نہ ہونا اور نہ کرنا بھی شامل ہے. جیسے اس نے کھانا کھایا اگر ایک کام ہے تو اس نے کھانا نہ کھایا بھی ایک کام یا فعل ہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ پہلا فعل مثبت ہے تو دوسرا فعل منفی ہے. مثلا اب ہم فعل منفی کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں آتا، احمد نہیں پڑھتا، اسلم نہیں کھائے گا، اصغر سودا نہیں لایا، خالد نے روٹی نہیں پکائی، علی نہیں روتا. تو ان جملوں میں کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ جملے فعل منفی کے ہیں. یعنی قواعد کی روح سے نہیں آتا، نہیں پڑھتا، نہیں کھائے گا، نہیں لایا، نہیں پکائی، نہیں روتا فعل کی منفی صورتیں ہیں. اس کو بنانے کا قاعدہ یہ ہے، یعنی فعل منفی کو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ عموماً فعل مثبت کے اول یعنی فعل مثبت کے شروع میں نہ یا نہیں لگا دیتے ہیں. جیسے میں نے کھانا کھایا، یہ فعل مثبت ہے. اب ہم کھایا جو فعل مثبت ہے اس سے پہلے ہم نے کیا قاعدہ پڑھا کہ اس سے پہلے ہم نے نہ یا نہیں لگانا ہے، تو گویا میں نے کھانا نہیں کھایا یہ فعل منفی ہوگا. اسی طرح میں نے جوس پیا فعل مثبت ہے تو میں نے جوس نہیں پیا یہ فعل منفی ہوگا. اسی طرح میں تمہارے ناز اٹھاؤں گا یہ فعل مثبت ہے تو میں تمہارے ناز نہ اٹھاؤں گا یہ فعل منفی ہے. شعر بھی دیکھیے کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو اب آپ دیکھیے کہ نہ جائیو یہ فعل منفی کی مثال ہے.
تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ فعل کی اقسام بلحاظ اثبات و نفی یا مثبت و منفی کے بھی جان چکے ہوں گے، لہٰذا یہ سرگرمی مکمل کیجیے۔ اس میں میں نے کچھ مثبت افعال والے جملے دیے ہیں، آپ نے اسے منفی افعال بنانا ہے۔ مثال ایک پیش کی ہوئی ہے، پہلا جملہ، جیسے پہلا مثبت جملہ تھا احمد اسکول گیا، میں نے اس سے اب کیا کرنا ہے، اس مثبت فعل کو، یعنی گیا ایک مثبت فعل ہے، اس کو میں نے منفی فعل میں بدلنا ہے۔ تو اب یہ جملہ کس طرح سے ہو جائے گا، احمد اسکول نہیں گیا۔ تو اس مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ باقی کے تمام جملوں کے بھی منفی افعال بنا لیجئے۔ یہ تمام جملے مثبت افعال والے ہوں گے کیونکہ آپ نے خود منفی افعال بنانے ہیں، اور یقیناً یہ انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ آخر میں مختصر الجوابی سوالات پر مبنی خود آزمائی بھی ضرور مکمل کیجیے جو آج کے لیکچر ہی سے متعلق ہے، تاکہ آپ کو اپنے تعلم کا اندازہ ہو سکے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے، جو فعل اور اس کی اقسام کے حصہ اول پر مشتمل تھا، اور جس میں ہم نے جانا کہ فعل سے کیا مراد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج کے لیکچر میں فعل کی اقسام کو بنیادی طور پر 5 حصوں یا زمروں میں تقسیم کیا، یعنی جو مجوزہ خاکہ پیش کیا، جبکہ آج کے لیکچر میں پہلے 4 حصوں یا زمروں پر روشنی ڈالی گئی۔ یعنی سب سے پہلے ہم نے معنی کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام، یعنی فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص کے بارے میں جانا۔ پھر فاعل کے لحاظ سے فعل کی 2 اقسام، یعنی فعل معروف اور فعل مجہول پر بات کی گئی۔ افراط و تفریط اجزاء یا اجزاء کی کمی بیشی کے لحاظ سے مفرد فعل اور مرکب فعل کو سمجھا، جبکہ آخر میں بلحاظ اثبات و نفی یا مثبت و منفی کے لحاظ سے فعل کی 2 اقسام، یعنی فعل مثبت اور فعل منفی پر روشنی ڈالی گئی۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ بناوٹ یا زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام پر بات کریں گے۔ یوں ان لیکچرز میں مجموعی طور پر کوشش کی جائے گی کہ آپ کو فعل اور اس کی بنیادی اقسام سے متعلق آگاہی فراہم کی جا سکے۔ تاہم مزید مطالعے کے لیے آپ مجوزہ کتب سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اردو قواعد و انشاء کا مضمون تو دراصل قواعد و انشاء کے مبادیات پر ہی مشتمل ہے، اور اس کی بدولت آپ کے اندر یہ اہلیت پیدا کرنے کی سعی کی جا رہی ہے کہ آپ اردو زبان کے قواعد و مبادیات کے بارے میں جانیں اور پھر مزید مطالعے سے اپنے علم میں وسعت پیدا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی کورس انسٹرکٹر کو آج کے لیکچر سے اجازت دیجیے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔